علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم سجدے کی حالت میں دعا کیسے کریں؟ کیا ہم جب دعا کا ارادہ کریں تو سجدے کی حالت میں جا کے دعا کیا کریں یا کس طرح سے کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ خاص طور پہ دعا کے لیے سجدہ کرنا، یہ عمل بعض ائمہ نے مکروہ قرار دیا، لیکن جمہور ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خاص طور پہ دعا کے لیے سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں جا کے دعائیں کرتا ہے تو اس کا دعا مانگنا گناہ کا سبب ہوگا، نہ کہ یہ عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ ہمیں اسی طرح سے دعا کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کہ خاص طور پہ ہم سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کے دعا کریں، لہذا بالاتفاق اس طرح سے دعا کرنا یہ عمل جمہور ائمہ کے نزدیک بدعت ہے۔ اب رہی بات سجدے میں دعا مانگنے کی، تو اس سلسلے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ دوسری روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس روایت کے اس احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا، تو تم رکوع کی حالت میں اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کرو اور سجدے میں خوب دعا کی کوشش کیا کرو، کیونکہ اس وقت ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ احادیث کے ان الفاظ کی بنا کے اوپر تمام ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سجدے کے حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ سجدہ کون سا سجدہ ہوگا اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، اور اس سجدے میں دعا کی کیفیت کیا ہوگی اس میں بھی ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمیں 3 اقوال ملتے ہیں۔ سب سے پہلا قول جو ہمیں ائمہ کا ملتا ہے، احناف کے ائمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفل نماز کا سجدہ ہے۔ نفل نماز کے سجدے کے اندر ہم ان دعاؤں کو کر سکتے ہیں جو کہ قرآن میں ہیں، یعنی ماثور دعاؤں کو ہم کر سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں ہم ان دعا کو کر سکتے ہیں، لیکن صرف نفل نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر ہم کوئی دعا نہیں کر سکتے۔ فرض نماز کی کیفیت وہی رہے گی جو کہ ہے۔ لیکن دوسرا قول جو ہمیں ملتا ہے اس کے اندر ائمہ کا کہنا ہے کہ فرض نماز کے اندر ہم کوئی دعا نہیں کر سکتے، فرض نماز جس طرح ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا کریں گے، لیکن نفل نماز کے سجدے میں عربی زبان کے اندر ہم جو بھی دعا چاہیں وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فرض نماز تو جس طرح ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا ہوگی، لیکن نفل نماز کے سجدے میں ہم جو دعا اپنی ضرورت، دنیا کی حاجت جو چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن عربی زبان میں۔ تیسرا قول جو ہمیں ائمہ کا ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فرض نماز ہو یا نفل نماز، ہم جس نماز کے اندر چاہیں اور جس زبان میں چاہیں اس زبان میں دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو، تو اب وہ سجدہ کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ فرض نماز کا ہو یا نفل نماز کا، اب زبان کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چاہے تو ہم انگلش میں دعا کریں یا عربی میں دعا کریں یا اردو میں دعا کریں، جس زبان میں چاہیں
اس زبان میں دعا کر سکتے ہیں اور جس سجدے میں چاہیں اس سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ نماز کوئی سی بھی ہو، ہر نماز کے سجدے میں وہ کہتے ہیں دعا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 اقوال اس سلسلے میں ہمیں ائمہ کے ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔